بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دوسروں سے زیادہ مال ہو، دوسروں سے زیادہ اس کی عزت ہو، دوسروں سے زیادہ اچھا اس کا عہدہ ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے براڈ کاسٹنگ۔ براڈ کاسٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی آواز ایسے پہنچانا لوگوں تک اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی سلیکشن نہ ہو، یہ بڑوں کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں، ایسی کوئی کلاسیفیکیشن نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ اپنی پبلسٹی بھی کرتی ہیں، مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں، لیکن اپنے پیغام کی، اپنے میسیج کی، اپنی باتوں کو براڈ کاسٹنگ کرتی ہیں۔ ریڈیو کی مثال یہ براڈ کاسٹنگ کی ہے، کوئی سلیکشن نہیں ہے۔ جس نے ریڈیو آن کیا، جس نے فریکوینسی آن کی، وہی چینل لگایا، اس کو وہی آوازیں ملیں گی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا، چاہے اس کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی۔ اسی طرح ٹیلی ویژن، یہ بھی براڈ کاسٹنگ ہے۔ اور آپ کو یہ میں آج بتاؤں کہ براڈ کاسٹنگ بہت پاورفل چیز ہے، بہت پاورفل۔ یہ لوگوں کے ذہن کو بدل دیتا ہے، بلیف سسٹم کو بدل دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے مذاہب ہیں، مذہب جو ہے وہ اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا مذہب ہے، اور کرسچینٹی جو عیسائیت ہے وہ بھی بہت بڑا مذہب ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے۔ لیکن ان دونوں کو دیکھ لیں آپ کہ ان کا بلیف سسٹم کیسے چینج ہو رہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر، خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے جو لوگ ہیں، قرآن سے ہٹ کر وہ آج میڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے جیو پہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے، میں نے اخبار میں سنا ہے، میں نے جو ہے یہ اینکر سے سنا ہے۔ تو ان کا بلیف سسٹم اتنا چینج ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اتھینٹسٹی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ویلڈ بات کرتے ہیں اور یہی سب سے اچھی بات ہے۔ اس کو یہ براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے مائنڈ چینج ہوتا ہے۔ تو جو لوگ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر ان کی جو ہے پروڈکٹ ہو، ان کی جو ان کا پیغام ہے، ان کی جو بھی وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ کسی سلیکشن کے بغیر لوگوں تک پہنچے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، جب ہٹلر تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام رکھا تھا گسٹاپو، اور اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر میرا پیغام اتنا پہنچاؤ اور اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو میری طاقت کا، میری فوج کا، میری آرمی کا، کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہو اور مجھے بھی سچ کا گمان ہو۔ آج پوری دنیا انٹرنیشنل لابی انکلوڈنگ امریکہ، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اسی ایک ٹرم پہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام اتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ لوگ سچ کا گمان کرنے لگ جائیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے سگریٹ ہے، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، بہت ساری چیزیں، چائے ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا 1% بھی فائدہ نہیں ہے انسان کو، 1% بھی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر صحت ہے، وزارت صحت، تو لیکن پھر بھی اس کو نہیں روکا جا رہا، اور پھر بھی لوگ اس کو پی رہے ہیں، اور کولڈ ڈرنکس کو پی رہے ہیں۔ 1% بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کولڈ ڈرنک کا ایک جو ہے نا وہ کپ، وہ جو کین ملتا ہے وہ پینا، اس سے 1 مہینے کی شوگر جو ہے نا وہ انسان استعمال کرے تو اتنی شوگر اس کو مل جاتی ہے، لیکن لوگ یوز کر رہے ہیں، بیمار ہیں۔ کیوں؟ وہ براڈ کاسٹنگ اتنی کرتے ہیں، وہ اپنا پیغام اتنا پہنچاتے ہیں، اس کے لیے کوئی سلیکشن نہیں ہے، چھوٹا بڑا، عورت بچہ، ہر عمر کا، ہر ایج کا، ہر اس کا جینڈر کا جو ہے نا بندہ اس کو سنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ براڈ کاسٹنگ ہے۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، آپ اپنے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں اس کی براڈ کاسٹنگ کریں۔ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ براڈ کاسٹنگ کرے، مجھے نمبر 1 آنا ہے۔ وہ اپنے اسکول میں بھی، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے گھر میں وہ کہے کہ میں نے نمبر 1 آنا ہے، میں نے نمبر 1 آنا ہے، میں کر سکتا ہوں، میں سب سے آگے نکل سکتا ہوں۔ اس کو یہ ہے براڈ کاسٹنگ کی سینس۔ جتنا یہ یوز کرے گا، اس کی پوری سینس، اس کے پورے ریسورسز، اس کا دماغ، اس کی انٹیلیجنس، اس کی میموریز اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گی۔ تو براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے آٹومیٹکلی ایک انر پاور جنریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ایکشن کرنے کے اوپر جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پروڈکٹس ہے، وہ سیل کر رہا ہے، اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں پوچھنا پڑتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ لوگوں کو خود بتایا جائے کہ میں جو بزنس کر رہے ہیں، خاص طور پہ
جاب والے تو اپنی براڈ کاسٹنگ نہیں کر سکتے. جو بزنس کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ میرا کنسٹرکشن کا کام ہے, جس کے پاس ملیں, جہاں جائیں, جدھر جائیں, وہ بتائیں کہ ہمارا کنسٹرکشن کا ہے. الیکٹریکل والے بتائیں ہمارا الیکٹریکل کا کام ہے, اور لوگ بتائیں کہ ہم یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, ہماری کمپنی یہ پروڈکٹ بنا رہی ہے, ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ, بغیر کسی سلیکشن کے. یہ ان پڑھ ہے, یہ پڑھا ہوا ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے بغیر آپ کو براڈ کاسٹنگ کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آٹومیٹکلی آپ کی پبلسٹی شروع ہو جائے گی. اس سے آٹومیٹکلی لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھنا شروع ہو جائے گی کہ فلاں چیز لینی ہو تو اس شخص کے پاس لی جا سکتی ہے, اس کمپنی کے پاس جا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. تو جتنی آپ اپنی اور اپنی پروڈکٹ کی براڈ کاسٹنگ کریں گے, جہاں آپ نے جانا ہے اس پوزیشن کے اوپر, فار ایگزامپل جج بننا ہے, یا آپ نے الیکشن لڑنے ہیں, یا آپ نے کمپین چلانی ہے, لوگوں میں لیکچر دینا ہے, لوگوں میں پیغام پہنچانا ہے, تو اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. آپ سلیکشن نہیں کرو کہ میں صرف بچوں کو پہنچاؤں گا, آپ سلیکشن مت کرو کہ میں صرف بڑوں کو پہنچاؤں گا, صرف خواتین کو پہنچاؤں گا. نہیں, براڈ کاسٹنگ کریں اس کی. اور جتنی اچھی چیزوں کی, یہ اسلام کا بھی اصول ہے, انسان کی فطرت کا اصول ہے, جن چیزوں کو زیادہ انسان سنتا ہے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جو کرکٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کے دل میں. جو اسکواش کھیلتے ہیں, یا جو فٹ بال کھیلتے ہیں, یا جو رائٹنگ کرتے ہیں, یا جو ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, تو ان کی اپنے آپ شوق پیدا ہوتا رہتا ہے. جن چیزوں کو سنتے جاتے ہیں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی پروڈکٹ کی, اپنی سکلز کی, اپنے جو ہے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس کی براڈ کاسٹنگ کرنی ہے, اور پازیٹیو براڈ کاسٹنگ کرنی ہے. میں نے یہ کرنا ہے, میں کر سکتا ہوں, میں نمبر 1 بن سکتا ہوں, میں نے اپنے یہ پوزیشن لینی ہے, میں نے جو ہے فلاں جو ہے پوزیشن پہ جانا ہی جانا ہے, میرے پاس فلاں اتھارٹی ہونی ہے. تو ہر شخص اپنے حساب سے خود کو تیار کرے اور لوگوں کو بتائے, ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, جن سے ملتا ہے ان کو بتائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, انشاءاللہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. تو یہ ایک بڑی پاور ہے, اور اس سے بلیف سسٹم چینج ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنا, اور پھر جو سننے والے ان کا. تو آپ کی پروڈکٹ, آپ کا نام لوگوں میں عام ہوگا, تو سکسیس ملنے کے چانسز بڑھتے رہتے ہیں. اور براڈ کاسٹنگ سے دوبارہ بتا رہا ہوں, اپنا بلیف سسٹم اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایکشن لینے میں آسانی ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس نیا آئیڈیا ہوتا ہے, اور وہ اس کو پتہ ہے میں یہ کام کروں گا تو مجھے جو ہے نا وہ زیادہ کامیابی ملے گی, فائنینشیل اسٹرانگ ہو جاؤں گا, لیکن وہ کرتا نہیں ہے. ایکشن نہ لینے کی وجہ سے وہ کمزور رہتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ براڈ کاسٹنگ کرنا شروع کر دے, تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ اس کے اندر ایکشن لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی, اور اس کو شوق پیدا ہوگا, تو آٹومیٹکلی اس کو کامیابی ملے گی. اب یہی اصول ہمارے پاس اللہ رب العزت نے دیا. آپ دیکھیں اذان جو ہے, یہ براڈ کاسٹنگ کی ایک بہترین مثال ہے. اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو سنائی دینا چاہیے, یا عورتوں کو, یا مردوں کو, یا غریب کو, یا امیر کو. ہر شخص کے لیے یہ پوری اذان جو ہے, فرمایا کہ زور سے اذان کی آواز جانی چاہیے لوگوں تک. تو اس سے کیا ہوگا, اللہ کا پیغام پہنچے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لوگوں فلاح کی طرف آ جاؤ, کامیابی کی طرف آ جاؤ. اور لوگوں میں پوری قوت کے ساتھ بتایا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اکیلا وہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تو یہ پوری دنیا میں, اس کو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو, چھوٹا بڑا, بچہ بوڑھا جوان, غریب امیر, اس کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے, اس کی تفسیر جو ہے کافی لمبی ہے, میں آپ کو مختصر سناتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جو بادشاہ تھا, وقت کا بادشاہ, وہ جادو کے زور پہ لوگوں پہ حکومت کرتا تھا, اور لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے. جادو کے زور پہ وہ لوگوں کے اوپر ایک پورا اس نے اپنا اثر ڈالا ہوا تھا. تو اس کے پاس جو بڑے بڑے جادوگر تھے, انہوں نے کہا, ایک جادوگر نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میں کسی وقت مر سکتا ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ ایک انتہائی ذہین اور انٹیلیجنٹ ایک بچہ ڈھونڈے, میں اس کو اپنا سارا ہنر سکھا دوں گا, تو وہ پھر آگے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی حکومت میں آپ کا ساتھ دے گا. انہوں نے جناب ریسرچ شروع کر دی, اور انہوں نے وزیروں سے کہا. ایک بچہ انہوں نے ڈھونڈ لیا جو نوجوان تھا, اور 10 12 15 سال کا بچہ تھا. تو اس کو ڈھونڈا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو جادو سکھائیں. تو جادوگر نے اس کو کیا کیا, اس کو اپنا جادو سکھانا شروع کیا.
اب راستے میں ایک شخص وہ تھا جو اللہ پر ایمان لاتا تھا، مسلمان تھا، اور وہ اللہ کو معبود سمجھتا تھا، اور وہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ اس نے کیا کرنا، بچے کو کہنا کہ آپ میری بات سن کے جاؤ، بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ تو بچے نے کہا کہ دیکھیں جب میں بادشاہ کے گھر جاتا ہوں اس کا ایک ٹائم ہے، تو اگر میں لیٹ ہو جاؤں گا تو وہ کیا کرے گا، وہ مجھ سے ناراض ہوگا تو شک کرے گا۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایسی ترکیب بتائیں کہ وہ ناراض بھی نہ ہو۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا، اس بزرگ نے، مسلمان نے کہا آپ ایسا کرو، جب بادشاہ کے پاس جاؤ لیٹ تو کہنا میری ماں بیمار ہے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے اس سے لیٹ ہوا، اور جب گھر جاؤ تو کہنا آج میری کلاس جو زیادہ ہو گئی اور وقت زیادہ ہو گیا تو اس لیے لیٹ ہوا، تو 10-15 منٹ آپ مجھ سے بھی سیکھا کرو۔ تو اس بزرگ نے یہ نہیں شروع میں بتایا کہ میں مسلمان ہوں یا عقیدہ کیا ہے، تو پھر اس نے آہستہ آہستہ اس کا بلیف سسٹم بتایا کہ دیکھو آسمان ہے، یہ کس نے ٹھہرایا ہوا ہے، یہ سورج کون نکالتا ہے، چاند ستارے کون نکالتا ہے، تمہیں زندگی اور موت کون دیتا ہے، تمہاری عقل، تمہیں بولنا سکھانا، اللہ کی شان اور عظمت ایسی بتائی کہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ بیمار ہوتے وہ کہتا، بچہ کہتا کوئی بات نہیں میں تمہیں علاج کر دوں گا، تمہارا علاج کر دوں گا، اور وہ اللہ کا نام لیتا اور اس کو کہتا کہ اے ہمارے رب، اے کائنات کے خالق اور مالک، اس کو ٹھیک کر دے۔ تو وہ اللہ کے نام سے لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کے نام سے لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ کون ہے جس کا نام لے کے لوگوں کو پکارتا ہے، پکڑو اس کو۔ جب اس کو پکڑا، اس سے پوچھا ہاں بھئی یہ اللہ کون ہے، اس نے کہا یہ ہمارا معبود ہے۔ اس نے کہا اچھا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ تو بچے نے کہا نہیں، تم خدا نہیں ہو، تم تو انسان ہو، تم کمزور پڑتے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تم ایک دن موت آ جائے گی، تو تم میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا اچھا اس کو پکڑو، میں دیکھتا ہوں تمہارا خدا کیا کرتا ہے، اور اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، یا پہلے کہا سمندر میں لے جاؤ اور اس کو غرق کر دو۔ سارے فوجیوں کو بھیجا، فوجیوں نے بچے کو پکڑا اور ایک کشتی میں بٹھا کے جب سمندر کے درمیان میں پھینکنے لگے، اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے دعا مانگی، تو کیا ہوا، کشتی ایک دم جھٹکے کھا کے سارے فوجی اس میں گر گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے دوسرے فوجیوں کو کہا، اس نے کہا چلو ان کو پکڑو اور اپنا جو ہے اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ اب وہاں گئے بچے نے وہی دعا کی، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ سارے پریشان ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایسی مٹی گری کہ وہ سارے نیچے گر گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو میں اپنے سامنے قتل کروں گا۔ صاحب کے اپنے سامنے جناب بٹھا لیا وزیروں کو اور اپنی فوج کو، اور اس کو کہا کہ اب یہاں پہ اس پہ تیر چلاؤ۔ جیسے ہی اس پہ تیر چلایا جاتا تو وہ تیر اس کے پاس جاتا اور وہ وہاں سے تیر مڑ جاتا، وہ اللہ کے نام سے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے۔ اب جب 2-3 تیر مارے تو وہ بچہ جو ہے وہ بچ گیا۔ پھر بچے نے پھر کہا کہ بادشاہ تم مجھے ایسے قتل نہیں کر سکتے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیسے قتل کر سکتے ہو۔ اب یہ اگزامپل ہے براڈ کاسٹنگ کی، چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ قرآن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاسیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ تو وہ کیا ہوا، بادشاہ نے کہا اچھا تم بتاؤ کیسے۔ انہوں نے کہا کہ بچے نے کہا جب تک تم میرے رب کے، اللہ کے نام سے مجھے نہیں مارو گے میں نہیں مروں گا، لیکن لوگوں کے سامنے بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا، ساری دنیا کو اس نے کہا بلاؤ، اور اس نے کہا مارو مجھے۔ جب مارا تو اس کو نہیں لگتا، پھر مارا پھر نہیں لگتا، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ اللہ کے نام سے مارو، کیونکہ اللہ الہ ہے، ہمارا خالق ہمارا مالک وہ ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے۔ جب بادشاہ نے اللہ کے نام پہ تیر مارا تو وہ بچہ وہاں پہ اس کو تیر لگا اور مر گیا، لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ وہاں پہ شامل تھے، اور جہاں جہاں تک اس کی سٹوری جائے گی، آج بھی ہم اس کی سٹوری پڑھ رہے ہیں، قرآن میں، حدیث میں، سب میں بتایا کہ اس نے اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اس نے ساری دنیا کو اس وقت کی طاقت کو بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، زندگی اور موت کا مالک وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، ہمارا تمہارا خالق اور رب وہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایک براڈ کاسٹنگ کی مثال ہے۔ ہم نے آخرت کی تیاری کری، اللہ کی عظمت پوری دنیا میں پہنچانی ہے، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے، لوگوں کو غیر کی غلامی سے، غیر کی عبادت سے بچا کے اس کو اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے، تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔